مرنے والا اگر مومن ہے ایمان والا ہے تو نیک فرشتے جو ہیں اس کو اپنی کسٹڈی کے اندر لیتے ہیں اور خوشخبری بھی سناتے ہیں اور اس سے اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں. دیکھا کہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے, ماں رو رہی ہے, پتنی سر پیٹ رہی ہے, بچے بھی صورت بنائے ہوئے اور پورے محلے کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے, تو وہ فرشتہ مومن کو لے جا رہا ہے. جنت کی خوشخبری, اللہ کی طرف سے سلام, فرشتوں کا سلام, اور ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون. وہ مرنے کے لیے بمبئی میں واپس آئے گا. ایک فرشتہ اس کو کہے گا تیری ماں دیکھ تو کیسا رو رہی ہے اور تیری پتنی کتنا بین کر رہی ہے, ڈال دوں میں اس باڈی کے اندر تیرے کو. پھر بولے گا نہیں, میں جو اس پیشاب پخانے والی اور یہ زندگی کے اندر مجھے رہی رہنا ہے. تو مرنے والے کو اگر مومن ہے تو اس کو موجودہ زندگی سے نفرت ہوگی کہ ان الدار الاخرۃ الحیوان لو کانوا یعلمون. آخرت کی اصل زندگی یہ ہے. اگر لوگوں کو عقل ہو اور علم ہو اور جانتے ہو تو انہوں نے اس پر غور کرنا چاہیے. اسی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ایک دعا میں کہ اللہم لا عیش الا العیش الاخرہ, کہ اللہ عیش اور سکون کی زندگی مرنے کے بعد کی زندگی. تو میرے بھائیوں, موجودہ زندگی جو ہے یہ امتحان کی زندگی ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, موت کے بعد میں جو زندگی آنے والی وہ اصل ہے. تو اس میں وہ اپنے بیوی بچوں کے بارے میں یہ سمجھ چکا ہوگا کہ ابھی دوپہر کو میں مرا ہوں, گھنٹے بھرے کے بعد میں یہ آ جائے, دیر کون سی ہے, اس لیے اب مجھے واپس اس دنیا کے اندر نہیں جانا. دیکھو جو یہاں سے گیا اس نے پھر نہیں آنا, اس دنیا میں پھر نہیں آنا ہے. لوگ اپنا سدھار کر لیں کہ دنیا میں ہر انسان کا ایک بہی کھاتا بنتا ہے. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا, کہ ہم نے ہر انسان کا نام عمل لکھ لکھا کے اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے, اور قیامت کے دن کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں لاکھوں بنڈل ہوں گے اور کتنی فائلیں ہوں گی. ہم جیسوں کی تو ہزاروں ویگنیں بھر بھر کے ہوں گی اور ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے اور سارا موجود ہوگا. ہم جیسے لوگوں کے لیے تو بڑی پریشانی ہے, لیکن ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا اور ہمارا پروردگار غفور الرحیم ہے, ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا. ہم اس کے ساتھ ہم نے شرک نہیں کیا, اس کا انکار نہیں کیا, کسی مانو کی ہتیا نہیں کی, ہم نے کسی کا پرایا مال کھایا نہیں, کسی پر بہتان نہیں لگایا, ہم نے کوئی بدکاری کا کام نہیں کیا, تو انشاءاللہ تعالی ہماری نجات جو ہے ہوگی. لیکن کچھ ایسی مصیبتیں ہیں اشر و حساب کی منزلوں کی جس کو برداشت کرنا, جیسے موت کی سختیاں اچھوں پر بھی ہوتی ہے, بروں کے اوپر ہوتی ہے. تو میرے بھائیو, اب اختتام کی طرف ہم لے جا رہے ہیں بات کو. یہ کہنا چاہیں گے کہ موت ایک طرف تو اللہ کی رحمت بھی ہے اور دوسری طرف یہ کہ عذاب کا دروازہ بھی کھولتی ہے. اللہ کی رحمت اس معنی میں کہ زندگی سارتک ہو گئی, جیسے شہید کی موت ہوتی ہے. قرآن نے کہا اس کو مردہ مت کہو, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, کہ جو لوگ اللہ کی راہ کے اندر مارے جائیں ان کے مردہ مت کہو, اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان کی بازی اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی شہادت پر لگائی ہے, اس لیے موت کی منزلوں سے اللہ نے ان کو پار کر دیا. ایک معمولی غریب آدمی کا قصہ ہے سورہ یاسین میں, جس کو مفسرین نے حبیب نجار کا, نجار بڑھئی کو کہتے ہیں. دو پیغمبروں کو اللہ نے بستی میں بھیجا, انہوں نے کہا بھائی یہ مت کرو, یہ گناہ کام ہے, یہ شرک کیوں کرتے ہو, یہ فلانا, ایسا مت کرو, یہ حرام مت کھاؤ. ان کا جاؤ یہاں سے, ان انتم الا بشر مثلنا, ہمارے جیسے آدمیوں خبردار جو ہم کو حرام حلال کی بات کی, جو ہم کو کھانا ہے کھائیں گے, جو ہم کو کرنا ہو کریں گے, ہم کسی کے پابند. تیسرے پیغمبر کو اللہ نے بھیجا, تینوں نے محنت کی. بستی والے بہت کڑک طبیعت کے تھے, مانے نہیں وہ. ایسی آبادیاں بھی اس دھرتی کے اوپر ہوئی کہ تین پیغمبروں کے بیک وقت آنے کے بعد میں بھی انہوں نے اپنے سماج کا سدھار نہیں ہونے دیا. تو جب سڑک پہ گھس گھس ہو رہی تھی اور بولے ہم تم کو مار ڈالیں گے, نخرجنکم من ارضنا, ہماری زمین سے نکل جاؤ یہاں سے, تو وجاء رجل من اقصى المدینہ رجل یسعى, ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا دور سے شہر سے, کہتے ہیں کہ وہ بڑا ہی تھا اور کسی کی کھٹیا کرسی پھرسی یا اس زمانے کا جو ہوگا اس کو ریپیئرنگ کرنے کے لیے بیچارہ آیا ہوگا, لیکن مومن تھا. اس نے کہا قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون, بھائیو ان کو کیوں مارتے ہو آپ, یہ تو پیغام سیدھا پہنچاتے ہیں, ماننا ہے تو مانو, نہیں ماننا ہے تو تم کو جیسا کرنا ہے تم کرو, ان کو جیسا کرنا ہے وہ کریں, تم سے کچھ پیسہ مانگتے ہیں. انہوں نے پیغمبروں کو چھوڑا, اس کو مار ڈالا. 23واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پڑھیے. اسی سورہ یاسین کو ہم مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے پڑھتے ہیں, پڑھنا چاہیے, لیکن اس کے معنی بھی ہم کو معلوم ہو. قیل ادخل الجنہ, کہا گیا جا جنت میں داخل ہو جا. اب ایک بڑھئی بالکل اس زمانے کا بسولہ راری بھی 1000 سال پہلے کی کیسی ہوگی, میلی تھیلی ہوگی بیچارے پاس, اور دھڑ کے ساتھ وہ جنت میں پہنچ گیا. کہاں کے بیوی اور کہاں کے بچے. وہاں جب سورگ میں جنت میں پہنچا تو کہنا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, ہائے میری قسمت کہ میری قوم کو بھی معلوم ہو جاتا کہ مجھے بے قیمت سمجھ کے مار ڈالا انہوں نے. ہم گناہوں سے بچانے کے لیے ان کو کہہ رہے تھے
पैगंबर भी ये कह रहे थे और मुझे मार डाला उन्होंने, लेकिन मेरे परवरदिगार ने तो मुझे जन्नत में पहुंचा दिया। अल्लाह को इतना प्यार आया उस शहादत पाए मोमिन बड़े के कौल के ऊपर कि रहती दुनिया तक के कुरान पढ़ने वालों के लिए सूरह यासीन में एक किस्सा रख दिया। तो हम इख्तिताम पजीर हो रहे हैं अपने इस बयान को कहते हुए कि मौजूदा साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में कुछ मस्तीखोर लोग ऐसी भी बातें करते हैं, कुछ मज़ामीन आए कि मौत पर हमने विजय पा ली है और मौत आदमी मरेगा नहीं, इसकी गोलियां बना ली जाएगा। उनका जिस दिन ये गोलियां बना लोगे उस दिन मारने की गोलियां भी तुमको बनाने पड़ेगी, इसलिए कि खैरियत है कि बड़े मियाँ 100 साल में हवेली खाली तो कर देते हैं और जो गोलियां खाने लगेंगे 300-300 बरस बस मियाँ जी मरेंगे नहीं तो बेटे खुद बाप को कत्ल करेंगे कि तो जा ही नहीं रहा कमबख्त। तो ये एक बड़ी व्यंग की और हंसी की बात है कि मौत मौत है, तकदीर के अंदर लिखी हुई है। अब उसको आप रहमत बनाना चाहते हैं या जहमत बनाना चाहते हैं, ये हमारे अमल के ऊपर। इसलिए मैं कहता हूं ईमान और अमल सालेह और अल्लाह का जिक्र, कुरान मजीद को पढ़ना और इंसानी मोहब्बत और इंसानी भाईचारे को कायम करना, माँ बाप की खिदमत करना और ऐसे छोटे बड़े नेक काम जो है उसके अंदर लगे रहना, इसमें अपनी जिंदगी को बिताइए। अल्लाह आपकी मदद फरमाए और अल्लाह आपका और हमारा वो आखिरी दिन बहुत ही अच्छा हो कि हम जिंदगी की बाजी को जीत जाएं। सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा।